الرجيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. اس مقام پر رب تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا رب تعالیٰ نے، اور فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گی، جو قتل و غارت کرے گی. تو رب تعالیٰ نے ایک بات پیچھے کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ باتوں کا علم دیا جن باتوں کا علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا. تو فرشتے مان گئے تھے کہ اے اللہ تو واقعی شریکوں سے پاک ہے، جو کچھ تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے ہم تو صرف وہی جانتے ہیں. اب دوسری بات، رب تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور بشر کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو ایک حکم دے رہے ہیں. یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھتے ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ نور تو بشر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ سجدہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ بشر کا مرتبہ زیادہ ہے اور نور کا مرتبہ بشر سے کم ہے. اور رب تعالی نے اس مقام پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے. دوسرے مقام پر رب تعالی نے فرمایا، فرشتوں کو ایک بات کہی کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اے میرے فرشتے میں بشر کو بنانے والا ہوں مٹی سے، میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو پورا بنا لوں، یعنی پورا تیار کر لوں، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں اس کے اندر روح بھی پھونک دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس بشر کے اندر روح پھونک دی جائے، اس کو صحیح طریقے سے پورا بنا دیا جائے تو تم اس کے سامنے سجدہ کر لو. اس مقام پر بھی فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، رب تعالی نے فرمایا جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، فَسَجَدُوا، تو سب فرشتوں نے میرا حکم مان کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کی تعظیم کی. یہ سجدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور جس طرح ہم سجدہ یہاں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن تعظیماً قبلے کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے. اسی طرح فرشتوں نے سجدہ تو اللہ تعالیٰ کا کیا، لیکن ان کے حضرت آدم علیہ السلام قبلے کے طور پر ان کے سامنے تھے عزت کے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کے لیے رب تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا. الا ابلیس، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس یہ جنوں میں سے تھا، اور اس کو رب تعالیٰ نے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. اگر اس کو حکم نہ ہوتا تو رب تعالیٰ اس کے بارے میں یہ نہ کہتے. آگے فرمایا ابا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور اس انکار نے اور اس کے تکبر نے کو کافروں میں سے کر دیا. رب تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی سے کام لیتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے. اور جو تکبر کرتا ہے من تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ کی بڑائی کو نہیں بلکہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، بڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اللہ میں اس کو گرا دیتا ہوں، یعنی زمین کے نیچے اس کی عزت کو ختم کر دیتا ہوں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کہتے ہیں الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، یہ تکبر میرا حق ہے، میرے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے تکبر کرنا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو
اگر عاجزی سے کسی کی عزت کم ہونے کا خطرہ ہو، یعنی کسی کو اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر میں عاجزی کروں گا، عاجزی سے کام لوں گا تو میری عزت کم پڑ جائے گی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ عاجزی سے تمہاری عزت کم ہوگی تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت لے لینا، یعنی عاجزی سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عاجزی سے عزت بڑھتی ہے۔ تو اس نے انکار کیا۔ اور دوسرے مقام پر رب تعالی نے فرمایا کہ شیطان سے جب رب تعالی نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہ کہنے لگے قال انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کس طرح تو بہتر ہے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور خلقتہ من طین، اور تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے ہمیشہ، جب میرا رتبہ بھی اوپر کا ہے تو میں سجدہ کیوں کروں؟ رب تعالی نے فرمایا یہ تیرے اپنے قیاس ہیں، جب میں نے کہہ دیا کہ آدم کا رتبہ تجھ سے زیادہ ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر رب تعالی نے اس کو کافرین میں سے کر دیا، ملعون لوگوں میں سے کر دیا، آج تک اس کی نام ملعون کے لسٹوں میں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو رب تعالی نے حکم دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم ان میں سے ہر قسم کے میوے جس سے چاہو، یعنی یہ جنت کے اندر سب یہ میوے پڑے ہوئے ہیں، ہر قسم کے فروٹ پھل موجود ہیں، جہاں بھی تمہارا جی کرے تم وہیں سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا تم اس درخت کے، یعنی ایک درخت سے رب تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو منع کیا۔ وہ کون سا درخت تھا یہ قرآن و حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، بس اسی بات کا ذکر ہے کہ رب تعالی نے ایک درخت سے ان کو منع کیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور رب تعالی نے فرمایا اگر بالفرض تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم ہو جاؤ گے نا انصافی کرنے والوں میں سے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ رب تعالی سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔